حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جڑے نبی کریم علیہ السلام دے داماد ہیں، خلیفہ چہاروں من، اہل بیت دے چشم و چراغ ہیں، وہ ایک دی بار گھر آئے تے ڈٹھے نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مونجھے ہیں، اداس ہیں، پریشانی دی حالت آئی، وہ چھوٹے ہیں، بال ہیں۔ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے بھی کیا مسئلہ ہے؟ انہاں جواب دیتے، اے میرے سر دے تاج، سارے گھر نہ کھامن دی کشے کہنی، بک دی وجہ تو ذرائی نہ دی طبیعت نہ مسئلہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر لگے گئے تے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے تے او آکھن لگے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ عنہ کہ میں ایک درہم لبھے میں اندھا پیام تے رستے جنہ درہم پیا، سکہ درہم، او میں چاہیا ایندہ اورڈاس کیا کرنا ہے؟ انہیں کہ فلان جڑا یہودی ہے نا ان دی دکان تے لگے وجو تے اے درہم دے بدلے اٹا گھننا ہوتا کہ میں کھانا بناؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اکو آکھنے بھی یہ درہم ہے تے ایندہ اٹا دے جا، وہاں کہ تساں علی ہو تے نبی پاک دے داماد ہو، نبی دے قریبی ہو، چنگے لوگ ہو، لہذا درہم اپنے کے رکھو تے اٹا چاون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہیں اٹا دے دیتا، درہم دے بغیر اٹا جڑے ویلے آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حال دیتا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں چلو ایویں کرو ونجو پہ فلانے قصاب دی دکان تے ان کو وانی کنے درہم لے ہو تے ان دے کے گوشت کی دیا ہو تے میں جے تک روٹی بنے دیا ول گوشت بنے سوں ول بالیں کو کھوے سوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاب کے گئے وان کنے او کو درہم دیتے نے تے ان کو گوشت چاہتے رہے، ان درہم رکھ دے گوشت دے دیتے، گھر آئین روٹی تیار آئی گوشت تیار تھی ون پائے گئے۔ ان نیت کی تھی نے بھی ایسا نبی علیہ السلام کو بھی دعوت دے اللہ دے پیغمبر کو بھی سڈوں سارے کٹھے بہ گئے کھانا کھا گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ تشریف گئے اور آپ دسترخوان تے باہر لگے۔ ہون ذرا قابل غور بات، آپ دسترخوان تے باہر لگے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سارا حال دیتا، بھئی ایویں حال ہے، درہم سارا اپنا کہنا سا کو لبھے تے ایویں حضرت علی پاک گئن تے ایویں انہیں اٹا دیتے فریج تے ایویں جڑا نا قصاب کے اساں گوشت کی دے سے این انداز دی روٹی پکی پیے تے سالن بڑھیا پہ۔ ہون تواڈا کیا خیال ہے؟ کھاونا چاہیے یا نہیں کھاونا چاہیے؟ اے نہ ہوئے کہ اساں کھاؤں تے او صحیح نہ ہوئے سارے واسطے تے اللہ تعالیٰ پوچھ گنے سے کیا جواب دے سوں؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، صحیح ہے، درست ہے، اون تو اگو گفٹ کیتے ہٹا کوئی حرج نہیں تے اتھو تو ساں بول گھنا ہے گوشت درہم تو اگو لبھے پیا تھیا کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی آب ایسی ولی بار ہے سٹیک گن سو کھاؤ تو ساں۔ نبی علیہ السلام بھی نال کھامن شروع کر دیتا۔ ذرا تھوڑا جا غور کرے کہ انہاں دی دنیا والے پاسے کتنا سوچ آئی۔ نبی کریم علیہ السلام میں کھانا کھاون دا ارادہ کرن تے ایک دا لقمہ میں منہ وچ پاون دا ارادہ یا پا چھوڑیانے تے حضرت علی پاک بھی بیٹھے ہیں، بی بی فاطمہ پاک بھی بیٹھے ہیں، حضرت حسن پاک بھی، حسین پاک بھی۔ اچانک میں باہر آواز آئی ہے، ایک بال آئی، روندہ ودا آئی، زیادہ ودا آئی، لوگوں میرا درہم گم تھی گئے، میرا درہم کہیں کولو میرا درہم کوئی میں گلی ہے بازار شور کی تھی ودا تے آدھا ودائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے علی این بال کے پتہ کر تے پوچھتے ہی کو میڈو سادا وہ بال کو نبی کریم علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیتا گئے۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ آدھے اللہ دے نبی میرا درہم ہائی تے ڈھائے پہ کئی نہیں تھی گن میں گلیندہ ودا لیکن لبھیا کوئی نہیں، یہ پتہ کہیں نہیں کیڑی جاتے ڈٹے۔ امام کائنات نے کھانا کھاون بند کر دیتے، حضرت علی پاک نے بھی بند کر دیتے، حضرت فاطمہ پاک نے بھی بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی جڑے قصاب کے گوشت کے نایا میں اندو لگا ونج تے گوا کو درہم واپس کر دے وے، فی الحال عارضی طور تے دے دے وے، میں محمد الرسول اللہ ضمانت دے تیرا میں درہم واپس کر دے جا، میرے ذمہ آ گیا، فی الحال میرے کے بھی کہیں نہیں، تو واپس کرتا کہیں بال دا درہم واپس کریجے، جے تک بال دا درہم واپس نہیں کیتا گیا او تی میرے نبی پاک نے کھانا نہیں
کھادا ہوتے ہی حضرت علی پاک نے کھانا نہیں کھادا ہوتے ہی حضرت بی بی فاطمہ پاک نے کھانا نہیں کھادا ہو سکتے جو درہم دا کیا جواب دے سو اگر ایسا کھانا کھا گیا تے اللہ کو کیا جواب دے سو ساری کیفیت کیا ہے ساری کیفیت کیا ہے ایسا کھانے کھندے پہ ہیں لیکن کیڑے ذریعے نال پہ کھندے ہیں سا کوئی پتہ کہیں نہیں ڈر ڈر کنے وہ کھانا کھندے ہیں تے نبی پاک کو اطلاع دے دیں جو یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں کہیں دا حق نہیں سے کھا دی ودے تلسو حضرت علی پاک گئے ونج کے قصاب کے درہم چاہے آ کر کے بال کو لے دیتے نے آپ نے فرمائے ہون کسے قسم دی کوئی ٹینشن نہیں جندہ حق ہاسا واپس کر دیتے سے ہون توڑے واسطے کھانا حلال ہے اللہ فرمے دے دنیا دی سوچ نہیں رکھنی چاہیے سوچ آخرت دی رکھنی چاہیے جڑا دنیا دی سوچ نہیں رکھ دا وہ کہیں دا حق نہیں کھندا ہوندا جڑا دنیا دی سوچ نہیں رکھ دا وہ کہیں کو تکلیف نہیں لینا ہوندا جڑا دنیا دی سوچ نہیں رکھ دا وہ حرام کا نہیں کھندا ہوندا ہی واسطے اللہ نے فرمائے اے عارضی دنیا ہے تو سائیں دنیا ہے جرائے کہ اپنی آخرت دی فکر کی تھی کرو تے دنیا نال دل نہ لایا کرو ایمیں تو سانچا کرو تے ولایت دا تاج تو اکو میں اللہ پا دے ساں تے روزی روٹی ہے جب برکت بھی نصیب فرما دے ساں